السلام کی بارگاہ میں ان کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولا اسے قبول فرمائے۔ اور پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں امام علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ حضرات بھی اسے قبول فرمائیں۔ سامعین کرام، معزز حاضرین، خداوند عالم نے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں نہ بتائے، اور ہر عمل اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ان اعمال کو معلوم کرنا۔ اگر ہم معلوم نہیں کریں گے تو وہ اعمال ہمیں معلوم نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے اندھیرے میں تیر پھینکتے ہوئے رہیں گے۔ اور آج کی تاریخ میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو معلوم کچھ نہیں ہے اور اپنے آپ کو مفتی بنائے گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی محفل میں کسی عالم سے سوال کرتا ہے تو پاس بیٹھنے والا عالم سے پہلے وہ خود جواب دے دیں گے۔ اب یہ ایسا ہے کہ جیسے نیم حکیم خطرہ جان۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد محمد۔ اور ایسے ہی مفتی ہمارے درمیان میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ان مفتیوں کا نام آج کی تاریخ میں ہمارے وہاں جو چلایا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں اخباری۔ سامعین کرام، ایک ملک جب کوئی صدر یا وزیر اعظم چلاتا ہے اور کہیں باہر جاتا ہے تو اسے تنہا چھوڑ کے نہیں جاتا، اپنی جگہ کے اوپر کسی نہ کسی نائب وزیر اعظم یا نائب صدر بنا کے جاتا ہے، اور باقاعدگی کے ساتھ میں وہ اپنی طرف سے بنا کے نہیں جاتا بلکہ پوری کمیٹی اسے چن کے نائب صدر بناتی یا نائب وزیر اعظم بناتی، تب جا کے کہیں اسے وہ عہدہ ملتا ہے۔ اب صدر کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری اس نائب وزیر اعظم کی ہے یا نائب صدر کی ہے کہ پورا ملک سنبھالے ہو۔ اس پوری دنیا میں، اس عالم میں کہ جسے اللہ نے ایک دین دیا اور اس دین کا نام اسلام دیا، جس میں اللہ نے ساری انسانیت رکھی، وہ دین جسے آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک سلسلہ کا سلسلہ چلتا رہا، جس کے لیے بڑی قربانیاں ہوئیں، تو کیا پیغمبر اکرم ایسے ہی دین کو لاواری چھوڑ کے چلے جاتے؟ تو پیغمبر نے اپنی حیات میں اس دین کو علی کے ہاتھوں میں سونپا، علی کے بعد یہ دین حسن کے ہاتھوں میں آیا، حسن کے بعد حسین کے ہاتھوں میں آیا، حسین کے بعد علی زین العابدین کے ہاتھوں میں آیا، علی زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کے ہاتھوں میں آیا، امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق کے ہاتھوں میں آیا، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کے ہاتھوں میں آیا، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا کے ہاتھوں میں آیا، امام علی رضا کے بعد امام محمد تقی کے ہاتھوں میں آیا، امام محمد تقی کے بعد میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھوں میں آیا، اور پھر امام محمد تقی کے بعد امام علی النقی کے ہاتھوں میں آیا، اور امام علی النقی کے بعد امام حسن عسکری کے ہاتھوں میں آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو اس دین کو سونپا
تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آیا۔ اب یہ دین کی ذمہ داری امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ہے۔ پیغمبر جب بھی مدینے سے کہیں جاتے، مدینہ چونکہ اس وقت راجدھانی تھا پیغمبر کا، کہیں بھی جاتے پیغمبر تو اپنی جگہ کسی صحابی کو بٹھا کے جاتے۔ مدینے کو پیغمبر نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حیات میں کسی غیر معصوم کو اپنی جگہ بٹھا کے جا رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں غیر معصوم کو آپ کا صدر بنا کے گئے۔ دین کون دے گا؟ اب راستہ کون بتائے گا؟ اگر مدینے میں کوئی ایسا وقت آ جائے تو آخر اس مدینے کو کون ڈیل کرے گا؟ کہا اب جو وہاں بیٹھا ہے وہ مدینے کے راستوں کو وہ بتائے گا، اب دین کی باتوں کو وہ بتائے گا۔ جب پیغمبر آ جائیں گے تو پیغمبر کے ہاتھوں میں کمان ہوگی۔ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد کے اوپر۔ پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر میں نہیں ہوں تو میری جگہ پہ وہ بیٹھ سکتا ہے جو صلاحیت رکھتا ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بیٹھ جائے، ہر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ وہی بیٹھ سکتا ہے جس کو حدیثوں کا علم ہو، جس کو قرآن کا علم ہو، جس کو تاریخ کا علم ہو، اور ایسے ہی علم نہ ہو کہ وہ خود سمجھ سکے، ایسا علم ہو کہ جو دوسروں کو سمجھا سکے۔ آج ہمارے درمیان میں کچھ قوم میں ایسے پیدا ہو گئے کہ جو قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جنہیں آتا کچھ نہیں ہے اور وہ مفتی بنے بیٹھے ہوئے۔ لیکن مفتی اسی کو کہتے ہیں کہ جو فتویٰ صادر کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ سن 2006 میں آج تک والے دیوبند مکتب میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ایک مفتی صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا، نیچے ٹیبل کے نیچے سے 5,000 روپے دیے، کہا اب آپ یہ بتائیے کہ کریڈٹ کارڈ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا حرام۔ تو مفتی صاحب نے کہا کریڈٹ کارڈ حرام ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں وہی لوگ پھر پہنچے، نیچے سے پھر 5,000 دیے، کہا اب بتائیے کریڈٹ کارڈ حرام ہے یا حلال ہے؟ کہا آپ کیا چاہتے؟ کہا حلال۔ کہا حلال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ جتنے بھی گھوم رہے ہیں یہ بغیر کام دھام کے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، انہیں پیسہ دے دیجئے اور فتوے لے لیجئے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد۔ یہ دن بھر واٹس ایپ پہ آپ کو ستاتے رہیں گے، آپ سے کتابوں کا حوالہ مانگتے رہیں گے، اور آپ بیچارے کتابوں کا حوالہ دیتے دیتے تھک جائیں گے، اور وہ ایک بات دے کے آپ کو گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیے ایسوں کا منہ لگنا ہی نہیں ہے کہ جنہیں کچھ آتا نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، خطبات نہج البلاغہ سے لے کے تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ ساری کتابیں، یہ ساری حدیثیں علماء نے جمع کی، علماء کی قربانیاں ہیں، عالم قتل کیے گئے ہیں،
عالموں کی لائبریریاں جلا دی گئی ہیں، اور پھر بھی انہوں نے اس ذخیرے کو ضائع نہیں ہونے دیا، یہ جمع کر کے رکھا جو آج ہمارے پاس میں موجود ہے۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں، اگر علماء نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج ہمارے پاس میں کچھ نہ ہوتا۔ اور آج یہ لوگ بھی جو فتویٰ دیتے ہیں یہ انہی کتابوں سے دیتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علماء سے اتنی ہی زیادہ چڑ ہے تو ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو آپ پڑھیے مت، آپ ڈائریکٹ امام زمانہ سے وہ حدیثیں لا کے ہمیں سنائیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کے اوپر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیں آپ کا ایک ہی کام ہے، اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دین میں یہ نہیں ہے، بہار الانوار میں یہ لکھا ہے، اصول کافی میں یہ لکھا ہوا ہے، تو بھائی آپ اصول کافی کا حوالہ مت دیجئے، یہ عالم کی لکھی ہوئی کتاب۔ آپ بہار الانوار کا حوالہ مت دیجئے چونکہ آپ عالم کو مانتے نہیں ہیں۔ جب علماء کو مانتے نہیں تو ان کی کتاب کو کیوں مان رہے ہیں آپ؟ کیا پتہ ہے آپ کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آپ ہمیں ان سے حوالہ مت دیجئے، آپ ڈائریکٹ حوالہ دیجئے ہمیں لا کے، جو آپ کو ڈائریکٹ مل رہا ہے وہ حوالہ لا کے دیجئے۔ دیکھیے یہ لوگ وہ ہیں جو شیعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک مثال دے دوں، مرحوم مرزا محمد اطہر صاحب کی ایک مجلس کی ایک مثال ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرمائے، کہ یہ ہمارے درمیان کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کو۔ توجہ فرمائیے گا۔ کہنے لگے کہ جنگل کے لوگوں نے جنگل سے کہا جنگل کے لوگوں نے جنگل سے کہا کہ انسانوں نے لوہا ڈھونڈ لیا ہے، اب جنگل کی خیر نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب جنگل کی خیر نہیں ہے۔ جنگل نے کہا خاموش بیٹھے رہو، کچھ نہیں کوئی کچھ کر پائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر جنگل کے لوگوں نے کہا کہ انسانوں نے اسی لوہے سے کلہاڑی بنا لی ہے، اب وہ سارے پیڑوں کو کاٹ ڈالیں گے، کہا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب جب کلہاڑی بن کے جب تیار ہو گئی تو پھر جنگل کے لوگوں نے کہا جنگل سے کہ اب کلہاڑی میں لکڑی کا بیٹ ڈال دیا گیا ہے، کہا بس اب خیر نہیں ہے۔ تو پوچھا کیوں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اطمینان رکھو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کلہاڑی میں جب لکڑی کا بیٹ ڈال دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی شامل ہو گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد علیہ تو آج ہمارے درمیان میں جو پیدا کیے جا رہے ہیں یہ ہمیں نقصان دینے کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں نے شیعت کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ آج نہیں تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب مختار کا ساتھ نہیں دیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آج ایران میں مرجعیت کا ساتھ نہیں دیتے، ایران میں آج مرجعیت کا ساتھ نہیں دیتے، انہیں ضد انقلاب کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جو ہمارے اندر نئے نئے فتوے، نئی نئی چیزیں لا کے رائج کرتے ہیں کہ شیعت کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے، کہ جب شیعت کمزور ہو جائے گی تو یہ اپنے آپ بیٹھ جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟
یا ہم لاوارث نہیں ہیں. جب باپ بیٹھا رہتا ہے تو بچے بڑے اطمینان سے کھیلتے ہیں, اور اگر باپ اس جگہ سے ہٹ جائے تو بچے ڈر ڈر کے کھیلتے ہیں. کیا کہنے. جب وارث موجود ہوتا ہے تو بچوں کو ڈر نہیں لگتا. توجہ فرمائیے گا, آج آپ دیکھ لیں 50 ملک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. 50 ملک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن علی والے آج بھی میدان جنگ میں ڈٹ کے لڑ رہے ہیں. کیا کہنے. کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے جنگ میں لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کا وارث دیکھ رہا ہے. ان کا وارث دیکھ رہا ہے. ہم خون بہانے سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم شہادت سے نہیں ڈرتے. شہادت تو ہماری میراث ہے, چاہے ہم موت میں جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. ایک صلوات پڑھے نا محمد علیہ محمد. یہ ہمارے درمیان میں کچھ پیدا ہو جانے سے شیعت کو کوئی نقصان نہیں ہے, یہ نقصان ان کا خود کا ہے. یہ کچھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں نقصان, لیکن الحمدللہ جس عروج کے اوپر آج شیعت ہے عالمی پلیٹ فارم پہ, آپ نام دیکھیں جو آج نام کمایا ہے شیعوں نے پوری دنیا میں, اس طریقے سے بنی امیہ کے لوگوں نے کبھی نام نہیں کمایا. سب کچھ ہوتے ہوئے, ان کے پاس دولت بھی ہے, ان کے پاس طاقت بھی ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ظالموں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور علی والے مظلوموں کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ طاقت یہ علماء جو نائب امام بیٹھے ہوئے ہیں یہ طاقت دے رہے ہیں. آپ دیکھیں عراق ختم ہو چکا ہوتا اگر نائب امام کا فتویٰ نہ ہوتا, اگر سستانی صاحب نے فتویٰ نہ دیا ہوتا عراق کب کا ختم ہو گیا ہوتا, سیریا ختم ہو گیا ہوتا اگر خامنہئی صاحب نہ ہوتے. یہ علماء ہیں کہ جو آج شیعت کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن انہی علماء کو گرانے کے لیے, معاذ اللہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ عناصر پیدا ہو گئے ہیں, لیکن ہمیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا ہے. واٹس ایپ گروپ پہ بھی اگر وہ کوئی میسج کرتے ہیں تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں لائک ہی نہیں کرتے جو تمہارے جواب دیں. اگر آپ نے جواب دیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے ان کو آپ اہمیت دے رہے ہیں. آپ ایک بھی جواب نہ دیجئے, ان کو اہمیت ہی نہ دیجئے, وہ خود خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد علیہ محمد. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ خود کا تو دین خراب ہے ہی ہے اور دوسروں کا بھی دین خراب کر رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. میں نے ہر چیز کا حصہ امام مبین میں کر دیا ہے. کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو امام مبین کے پاس میں نہ ہو. ہر چیز کائنات کی امام مبین کے پاس میں ہے. امام کے پاس میں پوری کائنات کھلی ہوئی ہے. جیسے ہمارے سامنے آپ دکھائی دے رہے ہو, یہ پوری کائنات امام کے سامنے دکھائی دے رہی. ایک نقشہ ہے پوری کائنات کا امام کے سامنے. توجہ فرمائیے گا, ہر چیز کو امام دیکھ رہا ہے. اسی چیز کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ امام کے پاس میں پوری کائنات کھلی ہوئی ہے. توجہ فرمائیے گا, ایک ہوتا ہے امام اور ایک ہوتا ہے امام مبین. امام وہ ہوتا ہے
کہ جس کے سامنے اللہ کائنات کا ایک دروازہ کھولتا ہے، کائنات کا ایک دروازہ کھولتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، دو عہدے تھے، ایک نبوت کا عہدہ، ایک امامت کا عہدہ. توجہ فرمائیے گا. تو دو عہدے تھے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب امام بنایا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص گناہ کبیرہ میں ملوث ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. جیسے امام بنایا اللہ نے تو ایک دروازہ کھولا کائنات کا، اور اس ایک دروازے میں امام نے دیکھا کہ ایک شخص بہت بدترین گناہ میں مبتلا ہے. تو اس کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. دوبارہ پھر دیکھا، پھر بدترین گناہ میں دیکھا، پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. توجہ فرمائیے گا. تیسری مرتبہ پھر دیکھا، اسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. توجہ فرمائیے گا. آواز قدرت آئی، ابراہیم میں خالق ہوں، میں خالق ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے انہیں خلق کیا ہے، میں اگر چاہتا تو اسی وقت ان کو مار دیتا. دیکھیے یہ ہے امام. اور امام مبین کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم کسی صحابی سے پوچھا، کسی کو اگر تم گناہ کبیرہ کرتے ہوئے دیکھو، بدترین گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہا میں اسے رسوا کر دوں گا. توجہ فرمائیے گا. میں اسے رسوا کر دوں گا. دوسرے سے پوچھا تم کیا کرو گے؟ کہا میں بھی اسے کوڑے ماروں گا. اتنے میں علی ابن ابی طالب آ گئے. یا علی، اگر آپ کسی کو ایسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ کیا کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ، میں ایسے شخص کے اوپر 2 مٹھی خاک ڈال دوں گا تاکہ اس کا گناہ چھپ جائے. دیکھیے یہ خدا کے صفات ہیں. وہ گناہ کھولتا نہیں، گناہوں کو چھپا دیتا ہے. وہ گناہ کھولتا نہیں ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے. اور اگر نیکی کرو تو اسے عیا کر دیتا ہے. اگر نیکی کرو تو اسے عیا کر دیتا ہے. اب توجہ فرمائیے گا، ابھی امام کو سمجھیے گا. تو اب امام وہ ہے کہ جو اگر کسی کو ایسے گناہ میں دیکھے تو اس کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. امام مبین وہ ہوتا ہے اگر کسی کو ایسے گناہ میں دیکھے تو اس کے اوپر 2 مٹھی خاک ڈال دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد. آج ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. تو جیسا پہلا امام ہے، جس قوت اور طاقت کا مالک پہلا امام ہے، جس علم کا مالک پہلا امام ہے، اتنی ہی قوت اور طاقت اور اتنے ہی علم کا مالک 11واں امام بھی ہے. ہر امام وہی علم رکھتا ہے، ہر امام وہی طاقت رکھتا ہے، لیکن حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے امام ویسے ہی عمل کرتا ہے. علی کا دور تھا خیبر اکھاڑنے کا، تو علی نے خیبر اکھاڑ کے بتایا. امام حسن عسکری علیہ السلام کا وقت تھا لشکر دکھانے کا. بادشاہ وقت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد دکھایا گا دیکھو یہ میرا لشکر ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام حسن تھا. عسکری لقب اس وقت سے پڑا کہ جب امام علیہ السلام نے اپنا لشکر دکھایا. عسکری کے معنی لشکر والا، جس کا بہت بڑا لشکر ہو. تو شہنشاہ وقت نے دیکھا
کہا شہنشاہ وقت تو اپنا لشکر دکھا رہا ہے ہمیں، تو میرا لشکر بھی دیکھے گا۔ کہا آپ کا لشکر کہاں ہے؟ آپ تو تنہا بیٹھے ہوئے ہو۔ کہا ذرا نگاہ اٹھا کے چاروں طرف دیکھ۔ اب جب نگاہ اٹھا کے چاروں طرف دیکھا تو اس کا لشکر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مکھی بیٹھی ہو، اور امام کا لشکر چاروں طرف نظر آ رہا تھا۔ کہا یہ آپ کا لشکر ہے؟ کہا ہاں یہ میرا لشکر ہے۔ اس دن سے امام کا لقب حسن عسکری پڑ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو امام وہ ہوتا ہے کہ جیسے حالات دیکھے اس حالات سے نپٹنے کے لیے امام ویسے ہی عمل کرتا ہے۔ اس وقت دور تھا طاقت دکھانے کا، توجہ فرمائیے گا، اس وقت دور تھا طاقت دکھانے کا، تو 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اکھاڑ کے دکھایا۔ یہ دور تھا لشکر دکھانے کا، تو امام نے لشکر دکھا کے بتایا ہم سے بڑی طاقت تمہارے پاس میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد علیہ محمد۔ تب نائب امام کیا کرے گا؟ بے شک بے شک، بہت خوب۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں تک لانا مقصد یہ ہے کہ نائب امام کیا کرے گا؟ نائب امام وہ ہوتا ہے جس کو امام کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ اگر نائب امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو امام علیہ السلام خود آ کے اس غلطی کو سنوارتے ہیں۔ جیسے علامہ ہلی کے زمانے کا واقعہ آپ کو شاید معلوم ہو۔ علامہ ہلی کے زمانے میں کچھ لوگ علامہ کے پاس میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ علامہ ہمارے وہاں ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے شکم میں بچہ بھی ہے اور بچہ زندہ ہے، کیا کریں؟ کہا عورت کو غسل و کفن دے کے ایسے ہی دفن کر دو۔ وہ لوگ چلے گئے، باہر سے کچھ دور چلے تھے، چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے ایک بچے کو آتا ہوا دیکھا، وہ آواز دے رہا ہے رک جاؤ۔ وہ لوگ رک گئے۔ بچے نے ان سے کہا کہ علامہ نے کہا ہے۔ دیکھیے بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، بچے نے کہا علامہ نے کہا ہے کہ عورت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو باہر نکال لیا جائے۔ یہ ہے امام کی مدد۔ امام اپنے نائب کی اس طرح مدد کرتے ہیں۔ امام خود سامنے نہیں آئے، سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے نائب کی بے عزتی نہ ہو، ایک ناحق قتل نہ ہو جائے۔ امام اس طرح سامنے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب بچہ 5-6 سال کا ہو گیا، وہی لوگ پھر آئے علامہ کے پاس میں، بچے کو لے کے آئے، بڑے خوش تھے کہ علامہ نے ایک زندگی بچا لی۔ جب بچے کو لے کے آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، بچے سے کہا سلام کرو، اور بچے سے کہا علامہ سے کہا علامہ یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے آپ نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ عورت کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے، اور دوبارہ پھر آپ نے حکم دیا کہ پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے۔ علامہ یہ وہی بچہ ہے۔ علامہ نے جب یہ سنا، سن کے بس ایسا لگ رہا تھا کہ اب کیا کروں اپنے آپ کو، مجھ سے ایک ناحق قتل ہو جاتا۔ وہ لوگ چلے گئے، علامہ حجرے میں آئے، اپنے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، خدا سے دعا کی، امام کو یاد کیا، اور اتنا روئے، اتنا روئے۔ دیکھیے یہ ہے عابد اور نائب امام۔ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اپنی غلطی پہ پچھتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن نائب امام وہ ہوتا ہے اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے اور امام مدد کر کے جاتے ہیں تو اپنی غلطی کے اوپر وہ آنسو بہاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اتنا روئے، روتے روتے آنکھ لگ گئی، اور انہوں نے کہا، سوچا یہ
کہ آج کے بعد میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا۔ امام علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا علامہ تمہارا کام فتویٰ دینا ہے، اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو میرا کام ہے اس غلطی کو سدھارنا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد امام نائب امام کی مدد کرتا ہے کیونکہ امام دیکھ رہا ہے۔ آج اگر اس ظالم طاقت کے اوپر نائب امام کا حکم نہ ہوتا کہ حملہ کرو، کیا کہنے، تو یہ طاقت اتنی بڑھ جا رہی تھی کہ چاروں طرف ظلم ہی ظلم کو پھیلا رہا تھا۔ ایران نے ایک حملہ کر کے یہ 2 حملے کیے، پہلے حملے میں دکھایا میری طاقت دیکھو، دوسرے حملے میں نقصان کر کے بتایا کہ دیکھو میں یہاں تک کے پہنچ سکتا ہوں۔ یہ حکم کس کا تھا؟ اب تیسرا حملہ کرنے کے لیے توجہ فرمائیے گا، اب ظالم جواب دینے کے لیے سوچ رہا ہے کہ جواب دیا جائے یا جواب نہ دیا جائے۔ اتنی شدت سے جب جواب ایسا ملا ہے تو جب ہم حملہ کریں گے تو پھر اب جواب کیسا ملے گا؟ جواب پڑھ دے محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے طاقت۔ دنیا طاقت سپر پاور اسے مان رہی ہے جس کے پاس ظاہری لشکر دیکھ رہی ہو، جس کے پاس ظاہری لشکر دیکھ رہی ہو۔ دنیا اسے طاقتور مان رہی ہے جس کے پاس آئٹم بم ہو، جس کے پاس ہوا میں چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے جہاز ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، جن کے پاس نئی نئی ٹیکنالوجی کے میزائل ہوں، جن کے پاس ڈیفنس سسٹم ہوں، کا انہیں بڑی طاقت مان رہی ہے، اور یہ لوگ، یہ مسلمان انہی کی گودیوں میں بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، چونکہ یہ انہیں بڑی طاقت مان رہے ہیں، لیکن عبد المطلب کی اولاد وہ ہے، عبد المطلب کی اولاد وہ ہے کہ سپر پاور کو سامنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اسے مانتی نہیں ہے کہ سپر پاور تو وہ ہے کہ جب وہ آ جائے گا تو بابیلوں کا لشکر بھیج دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ جب نائب امام کی طاقت کا عالم یہ ہے تو جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا، یہ کون امام ہے؟ امام حسن عسکری۔ نام کیا ہے؟ حسن۔ 2 حسن ہیں، ایک پہلا حسن اور یہ دوسرا حسن۔ پہلا حسن وہ تھا جس نے صلح کی، دوسرا حسن وہ ہے کہ جس نے لشکر دکھایا۔ توجہ فرمائیے گا، اب میں آپ کے سامنے 4 مصرے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دانش بھائی کا حکم ہے، شعر میرے نہیں ہے، میں شاعر نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھو، پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھو، پھول مقصود نظر ہو تو چمن کو دیکھو۔ پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھو، پھول مقصود نظر ہو تو چمن کو دیکھو۔ دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے نبی کا بچپن، دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے نبی کا بچپن، آؤ آغوش محمد میں حسن کو دیکھو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔
आओ आगोश मोहम्मद ने हसन को देखो, जो ताकत हसन मुश्तबा की थी वही ताकत हसन अस्करी की भी है। जो इल्म हसन मुश्तबा के पास में था वही इल्म हसन अस्करी के पास में भी है। वक्त जैसा है इमाम उसी वक्त के हिसाब से आगे बढ़े। आज हमारे वहाँ जिहाद नहीं है, डिफेंस, बचाव है। क्यों? इसलिए कि इमाम मौजूद नहीं, इमाम जाहिर नहीं, इमाम है, मौजूद है, जाहिर नहीं है। अगर जाहिर होते तो वो जिहाद का हुक्म देते। इसलिए ईरान ने जिहाद का हुक्म नहीं दिया। ईरान पे जब हमला हुआ तो ईरान ने अपना बचाव किया। जब बचाव का ये आलम है तो हमले का आलम क्या होगा? सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद। जब बचाव का ये आलम है तो जब हमला होगा तो उसकी शिद्दत कितनी होगी? ऐसा होगा इजराइल भी याद रखेगा जैसे अब्राहा का लश्कर तबाह हो गया। अल्लाह ने कुरान में कहा कि अबाबीलों का लश्कर जब आया कि चबाया हुआ भूसा हो गया, ऐसा शिद्दत का हमला हो गया कि नक्शे से पता ही नहीं चलेगा कि इजराइल कहाँ है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। मेरे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूर जाना है और इंशाल्लाह वक्त मिला तो मैं आपकी खिदमत और अच्छे से इंशाल्लाह अंजाम दूंगा। और आपके दरमियान में मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब शब्बीर साहब का कि वो मौका देते हैं कि आपके दरमियान हाजिर होने का, कि हाजिर हो जाता हूँ। और ये शरफ़ है मौला का कि मौला ने ये तौफीक दी कि मैं आपके दरमियान में हाजिर हुआ। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ जनाब शब्बीर साहब के लिए और आप हज़रात के लिए भी कि मौला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन। सामीन कराम, मेरी गुजारिश है आप हज़रात से कि उलमा का एहतराम करें, उलमा से दूरी न बनाएं। यही वो लोग हैं कि जिनके लिए पैगंबर ने फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इनसे दूरी बनाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे। और दुश्मन चाहता भी यही है कि उलमा से दूर हो जाएं और इनके अंदर फिरौनी ताकत पैदा हो जाए। जब जहालत के अंधेरों में आप गर्क हो जाएंगे तो फिरौनी ताकत की तरफ बढ़ते हुए कदमों को कोई नहीं रोक सकता। उलमा वो हैं जो आपको जहालत से निकाल कर रोशनी में लेके जाते हैं, इल्म की रोशनी में लाते हैं। क्या कहें? और उलमा की कोशिश भी यही रही है शुरू से आज तक। आप देखें कि उलमा ने हमेशा कोशिश ये की है कि अवाम को जहालत के दलदल से निकाल कर इल्म के समंदर में ला के खड़ा कर दे। उलमा ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की, न जाने क्या क्या किया अवाम के लिए। आज भी आप देखें हमारे मराजा कराम के घर खुद के नहीं हैं, आज भी भाड़े पे रहते हैं। आप देखें कि जो शहंशाह वक्त होता है अपना महल बनाता है, लेकिन हमारे मराजा कराम के पास पैसों की कमी नहीं है, वो भी अपने लिए एक महल बना सकते हैं।
لیکن انہوں نے محل نہیں بنائے، وہ ہمیشہ نائب امام ہیں، عوام کی طرف دیکھتے۔ آج کسی کے پاس میں بھی اگر چھوٹا سا عہدہ آ جاتا ہے تو وہ ظلم کی طرف بڑھ جاتا ہے، دیکھ لیں، اور وہ اپنی حکومت قائم کرتا ہے، لوگوں پہ چلاتا ہے۔ لیکن کائنات کا مالک خدا اختیار آل محمد کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ خود عادل ہے اور اللہ نے انہیں بھی عادل بنایا۔ ہمارے نائب امام جو ہیں وہ بھی عادل ہیں، عدالت کی بنیاد کے اوپر۔ تو جو پیسہ ان کے پاس میں رکھا ہوا ہے وہ ان کی ملکیت نہیں سمجھتے، وہ جس کی ملکیت ہے وہاں خرچ ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے لیے صرف کر سکتے، لیکن نہیں کرتے۔ خود کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن اس میں سے نہیں لے سکتے۔ یہ ہیں ہمارے علماء۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء سے دور نہ رہیں، اور یہ 4 مصرے سنانے کے بعد میں آپ حضرات کی زحمت کو تمام کروں گا۔ 4 مصرے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی نیند غائب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد عالم کو۔ یہ 4 مصرے امام وقت کی بارگاہ میں ہیں تاکہ ان کے والد بزرگوار کی ولادت باسعادت کے موقع پر تہنیت کے طور کے اوپر مولا کی پیش کرتا ہوں کہ اول کے محمد کو نبوت دے دی، اول کے محمد کو نبوت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی۔ اول کے محمد کو نبوت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی، آخر کے محمد کو خدا کیا دیتا، کچھ دن ہی صحیح اپنی سی غیبت دے دی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی آفت بلا غم رنج مصیبت میں گرفتار ہیں، پروردگار ہم سب پر رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرمائے۔ پروردگار ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، منافقوں کے نفاق سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے موقع کے اوپر پروردگار ظالموں کو ظلم جن کو جو پڑھا رہے ہیں، پروردگار ایسی ظالم طاقتوں کو نیست و نابود فرما، خصوصاً اسرائیل، امریکہ، برٹین، داعش، ISIS جیسی ظالم طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، پروردگار اسلام کے دشمنوں کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پر بھی شیعان آل محمد آباد ہیں، پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار حزب اللہ، حوثی اور عراق کے جو بھی ایران کے ہیں، پروردگار ان سب کو ظالم کے اوپر فتح یاب عنایت فرما۔ پروردگار ان سب کو کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار ظالم طاقت کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت کرنا۔ پروردگار ہم سب کو مزارات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرما۔ پالنے والے یوسف زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جس نے بھی یہ عزاخانہ قائم کیا ہے، خصوصاً جناب محسن صاحب مرحوم نے، پروردگار صدقے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ جو جانے انجانے میں ہو گئے ان کو معاف فرما، اور انہیں رحمت پروردگار میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم
शुक्र गुज़ार हूँ हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद हैदर साहब का। उन्होंने नहायत खूबसूरत तकरीर की और उसमें उलमा से मुताल्लिक़ हमें मालूमात से हमकिनार किया। देखिए, ये अखबारियत कहाँ से निकली है, दरअसल मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा बहुत जहाँ तक मुझे मालूम है कि जिस वक्त इमाम खुमैनी का जिस वक्त उन्होंने इनकलाब आया था, तो इनकलाब के बाद से जब उन्होंने फतवा दिया तो पूरा का पूरा ईरान सिमटा हुआ चला आया और एक आवाज़ पर सिमटा, और उस वक्त का जो बादशाह था वो दहशत में जाके अपनी कुर्सी वगैरह छोड़कर भाग गया। तो उन लोगों ने ये देखा कि ये एक इमाम में, एक नायबी इमाम में कितनी ताकत होती है। तो इस चीज़ को जानने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन लोगों ने कुछ अपने ही आदमी इकट्ठा किए और एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, और मीटिंग में फाइनल ये किया गया कि इनकी कमज़ोरियों को ढूंढा जाए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ अपने आदमियों को नजफ़ की और अलग अलग यूनिवर्सिटी हौज़ा इल्मिया जहाँ से उलमा रहते हैं वहाँ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराया, और वहाँ पर भेजने के बाद उन लोगों ने ये पता कराया कि आप सिर्फ ये पता करो कि इनकी मेन कमज़ोरी क्या है। आगा इस चीज़ की सलाह करेंगे, आगा हमसे बेहतर जानते हैं। तो वहाँ जाने के बाद कुछ टाइम जब उन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, करने के बाद उन्होंने कंक्लूज़न ये निकाला कि जो शियाने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं उनकी सिर्फ 2 कमज़ोरियाँ हैं। एक ये है इनकी मजलिस आज़ा है, और दूसरी मौला कायनात, फ़ज़ाइल मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले तो इनका जो फर्स्ट अटैक जो उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने क्या किया, मोहब्बत अहले बैत को इन्होंने टारगेट किया कि जैसे बोलते हैं ना खुशबू को खुशबू से, तो उन्होंने जब मोहब्बत मौला कायनात की जो मोहब्बत है उनको टारगेट किया। टारगेट करने के बाद उसमें से नई नई चीज़ें निकालना शुरू किया। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको मजलिस आज़ा से कैसे दूर किया जाए, तो उसमें फिर वो अंजुमनबाजी शुरू हुई, नवाखानी शुरू हुई, फिर वो बहुत सारी चीज़ें आई। फिर उनको उलमा से कैसे दूर किया जाए। उलमा से दूर करने के लिए ये फिर सबसे पहले इन्होंने जो हमारी ताकत को देखा कि इनका जो मरजा जो भी बोल रहा है, जितने भी मराजे इकराम हैं, अगर उन्होंने कोई भी फतवा दे दिया है तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि मराजे इकराम का दिया हुआ फतवा हमारे लिए वाजिब है। हमें आँख बंद करके उनके फतवे को मानना है। हमारी जो खिलाफ ताकत है, उन्होंने देखा कि मरजे की इतनी ज़्यादा ताकत है, इसलिए उनको मराजे से दूर कर दिया जाए। लिहाजा उन्होंने ये सारी चीज़ें, नई चीज़ें उन्होंने नाश्ता करना शुरू किया। बहरहाल हमारा ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ये बोलना भी ज़रूरी हमने समझा, इसलिए मैंने ये बात आप तक पहुँचाई। और अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि ये सब कहाँ से आया, मासूमीन के ज़माने में नहीं था, तो बेशक मासूमीन के ज़माने में भी तकलीद थी, हर मासूम के ज़माने में रही है। आप चाहे मौला कायनात के दौर में आप देखिए, उसमें सलमान फारसी है, हमारे यासिर हैं, ये सब एक बहुत बड़े उलमा हैं। ये सब हम लोग वो उनके लिए वो गुलाम हैं कि वो खजूर बेचते थे और वो सलमान फारसी थे, वो उनके लिए, मगर हमारे लिए बहुत बड़े उलमा हैं। उसके बाद आप जो देखेंगे हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने अपने भाई को सफ़ीर बना के भेजा, और बहुत सारे हबीब इब्न मज़ाहिर है, ये सब जो है ये हमारे लिए एक आइडियल है। और उसके बाद आप हमारे चौथे इमाम के दौर में देखिए, हमारे चौथे इमाम ने आप ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, मासूमीन में सबसे ज़्यादा जो ग़ुलाम आज़ाद किए हैं वो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। करबला से जब छूट के जब मदीने तशरीफ़ लाए हैं, तो हमारे इमाम ने एक जो बहुत बड़ा काम किया है वो ये क्या है, वो जाते थे, हम आपकी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उर्दू का इस्तेमाल करें उसका कोई मतलब नहीं है, मैसेज करने होना चाहिए। जो हमारे जो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जब वो मार्केट में जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारे ग़ुलाम वगैरह बिकते रहते थे, वो जितने भी ग़ुलाम बिकते थे वो सबको ख़रीद लेते थे।
اور اپنے پاس خریدنے کے بعد ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کو بہت سارے علم فراہم کرتے تھے، اور جب وہ ایک مکمل عالم دین ہو جایا کرتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ تم سپوز انڈیا چلے جاؤ، تم نیپال چلے جاؤ، تم پاکستان چلے جاؤ. اس طرح سے مولانا نے مستقل غلام خریدے اور ان کو الگ الگ جگہ پر پہنچایا، الگ الگ کنٹریز میں بھیجا. تو اس طرح سے یہ تکلیف اس وقت بھی تھی. اسی طرح جس کو وقت فراہم ہوا ہے. ہمارے چھٹے امام کے دور میں بہت سارے ان کی تو بہت بڑی یونیورسٹی چلتی تھی. سب سے زیادہ علم جو ہے چھٹے امام کے زمانے میں ہی آشکار ہوا ہے. لیکن ان کے دور میں بھی یہ علماء تھے، الگ سب نے اپنے اپنے علماء رکھے ہیں، اور وہ علماء کے ذریعے اس دین کو آشکار کیا ہے. اور وقت آخر جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا جس وقت انتقال ہوا تھا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام زمانہ علیہ السلام آئے تھے، اس وقت ان کے چچا موجود تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام کی نماز صرف امام ہی پڑھا سکتا ہے. اس کے بعد وہ امام ہمارے آگے آئے اور انہوں نے نماز کو مکمل کیا. مکمل کرنے کے بعد امام نے فرمایا کہ مصلحتاً، پروردگار کی مصلحت یہ ہے کہ ہمیں اب غیب میں جانا ہے، لہٰذا اب تم ہم سے رجوع ڈائریکٹلی نہیں کر سکو گے، اس لیے ہم کچھ نائب ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ان سے سارے مسئلے دریافت کرو. اور ان پر امام کا ڈائریکٹ، ابھی مولانا نے بھی بتایا، ان کا ڈائریکٹ ان پر ہاتھ ہوتا ہے. کہیں پہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو مولانا نائب امام کی مدد ڈائریکٹ امام زمانہ کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. محفل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر.